بتاؤ بچھو کے منتر نہ معلوم ہو، سانپ کے بل میں ہاتھ گھسائے پڑے۔ تو آدمی جو ہے قل ہو اللہ بھی صحیح نہیں پڑھ پاتا، ہوٹل پہ بیٹھ کر کے بخاری شریف کی بات کرے گا، مشکات شریف کی بات کرے گا، حدیث شریف۔ ہم نے کہا بڑا حلق نہیں، ہاتھ سے نکالو گے تب بھی عقیدہ نہیں صحیح ہوگا۔ بڑا ہاتھ سے عقیدہ نہیں صحیح ہوتا ہے، بڑا ہاتھ سے تلفظ صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو بس اتنے ہاتھ ڈالنا چاہیے جہاں تک معلومات ہو۔ بھائی آپ جو ہے پی او پی کے کاریگر ہو اور جا کر کے جہاز والے کو مشورہ دے رہے ہو رنچ یہاں سے نہیں وہاں سے لگاؤ، تو منہ دیکھے گا کہ آئے کہاں سے تم کو یہاں تک انٹری کیسے مل گئی؟ ساری اس وقت تک اسے ہٹنے نہ دیا جائے گا جب تک یہ نہ پوچھ لیا جائے گا یہ دولت کمایا کہاں سے اور اسے خرچ کہاں کیا۔ ان چیزوں کا حساب جب تک نہ دے لے گا اس وقت تک اسے ہٹنے نہ دیا جائے گا۔ تو حساب و کتاب، میزان عمل، آخرت اور جنت، دوزخ، ان ساری چیزوں پر پختہ ایمان اور عقیدہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے بنیاد مضبوط کر لی، اب ہلکا بھی آپ سجدہ کرو گے تو وہ خوبصورت لگے گا۔ بنیاد میں آپ نے سب کچھ کر لیا، اب صرف دروازہ لگا کے رہو گے تب بھی اچھا لگے گا، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن بنیادیں نہ ہو تو آپ اسی لگا کر کے بیٹھے رہو تو کون فائدہ ہے؟ اس لیے بنیاد کو مضبوط رکھنا لازم و ضروری ہے۔ تو دین میں اس عقیدے کو کہ میرا رب جو چاہتا کرتا ہے اور جو چاہے کرے، اس میں ہم بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو مضبوط رکھنا یہ آپ کے بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، یعنی آپ کا ایمان قائم ہے۔ رسالت کے تعلق سے ایمان و عقیدہ مضبوط رکھنا کہ رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، نبی اسے کہتے ہیں جسے غیب کی خبریں عطا کی گئی، جو ہے الرحمن علم القرآن، رب وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم دیا۔ وما ہوا علی الغیب بدلیل، میرا محبوب غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو وہ ساری چیزیں عطا فرما دی جو آپ نہیں جانتے تھے، اور ان ساری چیزوں کا علم ہم نے عطا کر دیا جو آپ کے پاس نہیں تھی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہم نے آپ کو وہ ساری چیزیں بتا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو نبوت کے تعلق سے مضبوط عقیدے کا ہونا کہ نبی کو غیب کی خبریں بھی رب نے دی ہیں، نبی کو شفاعت کا اختیار بھی عطا کیا ہے، نبی کو مالک و مختار بھی بنایا ہے، نبی کو رب نے ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، نبی ہی کے اشارے پر، نبی ہی کی اجازت سے پروردگار عالم ان کی مرضی کے مطابق امت کی مغفرت فرمائے گا، امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو اس طریقے پر نبوت کا اگر، کیونکہ یہ بنیادی ہے، ان میں ذرہ برابر کہ آپ نے توحید پر عقیدہ مضبوط کر لیا، رسالت پر بھلک گئے تب بھی بنیاد گئی، اور اصل تو رسالت ہی کا عقیدہ ہے، کیونکہ رسالت کی مضبوطی سے توحید مضبوط ہوتی ہے۔ ایک چیز یہ یاد رکھیں، رسالت کی مضبوطی سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ رب نے ہمیں پہلے توحید نہیں دیا، پہلے رسالت عطا کیا ہے کہ نہیں؟ پہلے توحید دیا کہ پہلے رسالت؟ میں سرکار دنیا میں تشریف لائے، 40 سال تک نبی نے زندگی گزاری، 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ اب اس میں یہاں بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ 40 سال کے بعد نبی بنایا، ہم نے کہا بورائے گئے، 40 سال بعد نبی بنایا نہیں، نبی تو سرکار سے سوال کیا گیا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جو ہے راوی ہے، کیا عرض کیا گیا، سرکار سے پوچھا گیا نا، مَتَا وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
سرکار رب نے آپ کو نبی کب بنایا؟ رب نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کو تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ یعنی حضرت آدم کا مجسمہ بھی ابھی تیار نہیں ہوا تھا، ابھی آپ کو زندگی بھی نہیں دی گئی تھی، روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہ کہنا کہ 40 سال کے بعد معاذ اللہ نبی بنایا گیا، ہم نے کہا تو پھر تو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا تم کو پٹک دے گا، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا تو گریبان پکڑ لے گا، تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑھو، تمہارا نبی تو 40 سال بعد نبی ہوا، اور میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جو اعلان کیا وہ تو تمہارا قرآن بول رہا ہے۔ بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، ظاہر سی بات ہے رب نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے دنیا میں تشریف لائے۔ یہ رب کو اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا کہ جیسے بندہ یہ کہتا کہ بغیر ماں باپ کے بندہ دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، تو اس نے بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر کے حضرت آدم کو دکھا دیا۔ بغیر ماں باپ کے رب نے حضرت آدم کو پیدا کر کے دکھا دیا کہ بندے اس کے لیے مجبور ہیں، تمہارا رب مجبور نہیں ہے، وہ جسے جیسے چاہے پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب یہ سوال ہوا کہ چلو ماں کا اور باپ کا ہونا لازم تھا لیکن بغیر ماں باپ کے کر دیا، لیکن اب یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ باپ نہ ہو تب بھی اولاد نہیں ہو سکتی، تو اس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ تو یہ رب کے اپنے قدرت کا اظہار ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت جبریل کو بھیجا گیا، اور انہوں نے آ کر کے عرض کی حضرت مریم سے کہ رب کا یہ حکم آیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، اور مریم اللہ تعالیٰ تجھ سے ایک ستھرا بیٹا چاہتا ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور رب ستھرا بیٹا کیسے چاہ رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ رب کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا۔ تو کہا کہ پھر لوگ پوچھیں گے تو کیا جواب دیا جائے گا؟ لوگ کہیں گے نا کہ مریم تیری شادی نہیں ہوئی، معاذ اللہ تو نے غلط قدم اٹھا دیا ہے، یہ بغیر باپ کے بیٹا کہاں سے لے کر آ گئی؟ تو کہا کہ رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری بندی مریم سے کہو کہ ستھرا بیٹا جسے پیدا کرنے کی منشا ہے وہ رب تمہاری عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، اس کا جواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان پہ پھونک مار دی، حضرت مریم کے شکم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے، اور ولادت بسعادت ہوئی۔ تو اب بستی جانا تھا، یعنی گاؤں جانا تھا، کیونکہ آپ ایک درخت کے نیچے تشریف رکھتی، گاؤں سے باہر تھی جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ تو اب گاؤں میں جانا تھا تو عرض کی مولا گاؤں والے بچہ جیسے دیکھیں گے تو آگ لگ جائے گی، کہ مریم یہ کیا کر دیا، جواب کیا ہوگا؟
رب نے ارشاد فرمایا مریم تم گاؤں والوں سے کہہ دینا کہ میں چپ کا روزہ ہوں، میں کچھ بول نہیں سکتی، جو کچھ پوچھنا ہے اسی بچے سے پوچھ لو، یہ تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا۔ اچھا، اس شریعت میں چپ کا روزہ بھی چلتا تھا، صبح سے شام تک بندہ بات نہیں کرتا تھا، وہ بھی ایک روزہ مانا جاتا تھا۔ تو اشارہ جو ہے حضرت مریم سے یہ کہا گیا تھا کہ اشارہ کر دینا یوں کہ میں چپ کا روزہ ہوں، میں کچھ نہیں بولوں گی، اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ یہ ہے، اسی سے پوچھ لو۔ ہاں، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب قوم کے لوگوں نے دیکھا تو سب آگ بگولا ہوئے، اور حضرت مریم سے سوال کرنے لگے تو کہا کہ بھائی انہی سے پوچھو، میں تو چپ کا روزہ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ماں کا دودھ پی رہے تھے، اور قوم والے باتیں کر رہے تھے اور تعجب کر رہے تھے۔ یہ سارا واقعہ رب نے قرآن میں کوٹ کیا، سارا واقعہ۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ پگھوڑے میں لیٹنے والا بچہ ہم سے کیا بات کرے گا؟ یہ قوم کے لوگ کہہ رہے تھے، قرآن نے بیان کیا۔ تو حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ آپ نے ماں کا دودھ چھوڑا اور گود ہی میں یوں پیر رکھ کر کے ٹیک لگایا، اور ٹیک لگا کر کے انگلی کا اشارہ کیا قوم کی طرف، اور بلند آواز سے آپ نے گفتگو فرمائی اور ارشاد فرمایا ادھر آؤ، مجھ سے پوچھتے ہو میں کہاں سے آیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے پروردگار نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی اور نبی بنا کر بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مفتی کمال الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، واہ واہ، انشاءاللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے چند دن کے بچے گئے، دودھ پی رہے گئے اور گود میں بول رہے گئے، میں اللہ کا بندہ، کتاب بھی عطا کی گئی مجھے، نبوت بھی عطا کی گئی۔ تو عیسائی کہے گا میرا نبی تو تمہارے سے افضل ہے، تمہارے کو تو 40 سال کے بعد نبی بنایا گیا، میرا نبی تو پیدائشی نبی ہے۔ تو سوال جم رہا ہے، آخر بھائی جواب کیا ہوگا؟ تو سنو، جواب یہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اس وقت بھی نبی بنا کر رکھا جب وقت بھی نہیں تھا۔ ساری کائنات کے ہر ایک شے سے پہلے پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے ایک پیکر جمیل کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر اس نور سے میں نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہ حدیث قدسی ہے، سرکار کی زبان سے جملے نکلے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ رب نے مجھے عظیم نور سے پیدا فرمایا، پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو رب نے حریم قدس میں رکھا، مقام اعلیٰ، وہ مقام جہاں صاحب وہ گمان کی رسائی بھی نہ پہنچے، ایسے مقام پر رب نے اپنے محبوب کو رکھا۔ اسی موقع پر تو حضرت جبریل سے سوال ہوا تھا، سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟
ایک مرتبہ سرکار نے حضرت جبریل سے عمر پوچھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی سرکار صحیح تو اندازہ نہیں ہے، میری عمر کتنی ہے صحیح تو نہیں معلوم ہے، لیکن اندازے سے ایک ایسی مطلب اٹکل بتاتا ہوں آپ کو کہ اس سے اندازہ لگا لیجئے میری عمر کتنی ہو سکتی ہے. چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. ایک تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. اب حضرت جبریل نے اتنا بڑا معاملہ بتا دیا تو ظاہر سی بات ہے اندر سے ایک سوچ آئی ہوگی کہ آج سرکار بھی سوچیں گے کہ آج جبریل کتنی عمر ہے بھائی تمہاری ہے. ہاں بھائی سرکار بھی سوچیں گے اتنی لمبا معاملہ ہم نے بتا دیا ہے، لیکن میرے سرکار نے نہ کوئی تعجب کیا نہ کوئی ایسی بات کی، بلکہ مسکرانے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا جبریل کیا وہ تارا پھر دیکھو گے؟ کیا بات ہے. جبریل وہ تارا کیا پھر دیکھو گے؟ عرض کی آقا بڑی تمنا ہے، کئی ہزار سال سے وہ تارا نہ دکھا. میرے آقا نے امامہ پیشانی سے اٹھایا تو وہ تارا جگمگا رہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی. اور ارشاد فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کے عزت و جلال کی قسم جبریل وہ تارا میں ہی ہوں جسے تم چمکتا دیکھا کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو یہ ہے ساری کائنات سے پہلے رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. نہ انبیاء تھے نہ رسول تھے نہ ملائکہ مقربین تھے نہ زمین و آسمان نہ لوح و قلم نہ عرش و کرسی، کوئی چیز نہیں تھی، سب ساری چیز سے پہلے. تو یہ عقیدہ مضبوط رکھنا کہ رب نے اپنے محبوب کو ہر ایک شے سے نوازا، مالک و مختار بنایا، مالک شفاعت بنایا، مالک جنت و دوزخ بنایا، مالک حوض کوثر بنایا، مقام محمود کا مالک بنایا. یعنی کسی بھی تعلق سے ذرہ برابر نبی کی ذات میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو آپ کے ایمان کی بنیاد ڈہ جائے گی اور دین برباد ہو جائے گا. نہ سجدہ بچ سکتا ہے، پھر نہ حج و زکوٰۃ بچ سکتے ہیں. ہوتا نہیں آدمی پانچوں وقت کی برابر نماز پڑھتا ہے لیکن معاذ اللہ صحابہ کو گالی دے رہا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن معاذ اللہ نبی کی ذات پر انگلی اٹھائے بیٹھا ہے، 5 وقتہ نماز. تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اعمال سے پہلے عقیدے کا نمبر ہے. اگر عقیدہ مضبوط نہ ہوا تو بنیاد ہی نہیں ہے. اعمال تو عمارت کا نام ہے، اعمال تو ان کے کمروں کا نام ہے، ڈیکوریشن کا نام ہے. اعمال تو اگر مختصر بھی ہوئے رب غفور الرحیم ہے وہ معاف کر دے گا، لیکن عقیدہ اگر مجروح گیا تو صاحب اس میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدے کی بنیادی اینٹیں پہلے رکھی گئی ہے اور انہی اینٹوں پر دین کی عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ بندوں کو یہ چاہیے کہ دین کے معاملات پر کہتے ہیں نہیں کہ بتاؤ بچھو کے منتر نہ معلوم ہو، سانپ کے بل میں ہاتھ گھسائے پڑے.
हाँ? तो आदमी जो है कुल हुअल्लाह भी सही नहीं पढ़ पाता, होटल पे बैठ करके बुखारी शरीफ की बात करेगा, मिशकात शरीफ की बात करेगा, हदीस शरीफ। हमने कहा बड़ा हा हल्क नहीं, आंख से निकालोगे तब भी अकीदा नहीं सही होगा। हाँ, बड़ा हा से अकीदा नहीं सही होता है, बड़ा हा से तलफ़्फ़ुज़ सही होता है। हाँ, इसलिए आदमी को बस उतने हाथ डालना चाहिए जहां तक मालूमात हो। भाई आप जो है पीओपी के कारीगर हो और जा करके जहाज वाले को मशवरा दे रहे हो रिंच यहाँ से नहीं वहां से लगाओ, हाँ, तो मुंह देखेगा कि आए कहाँ से तुम, हाँ, तुमको यहाँ तक एंट्री कैसे मिल गई। हाँ, तो भाई हाउ पीओपी के मशवरा दे रहे हो जहाज वाले को, नहीं, अपनी हद में बंदे को मशवरा रखना चाहिए। किसान है तो खेती का मशवरा दे, अगर पीओपी वाला है तो फिर पीओपी फार सीलिंग, हीटिंग, सीटिंग, फिटिंग, चैनल पट्टी, इसके लिए मशवरा दे। मैकेनिक है तो नट बोल्ट रिंच पाना है, उसके लिए मशवरा दे तो अच्छा लगता है। अब है मैकेनिक मशवरा दे रहा बुखारी शरीफ और कुरान शरीफ का, नहीं, जिसका मैदान उसी को सूझे। अगर वो मैदान इल्म का है तो मसला आलिमे दीन से पूछा जाएगा, होटलों पर सवाल नहीं होंगे। अगर वो मसला मुफ्ती का है तो वो फिर मुफ्ती ही से पूछा जाएगा। अगर मुफ्ती का मसला मैकेनिक से पूछोगे तो अकीदा भी जाएगा, मोटरसाइकिल भी जाएगी। इसलिए कभी भी बंदों को अपने हद से ज्यादा मशवरा नहीं देना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल ले लो, जितना जने बैठा हो गया, ये मशीन के कारीगर भी आए हैं ना, जो है ऑपरेटर का खाली हटा दो। जितना जने बैठा हो, हमको कहो कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाए ली, सभे आ जाओ और ये में से बटन आइठ के यका सही कह डालो तो हमें जो इनाम कहो जो दे दी तो है। बिल्कुल सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा मशीनों नहीं है, 2 मशीन उधर है, मेरे ख्याल 500 वाट की उधर लगी है और ये मिक्सर लगा है और ये हमारे साथ नीचे 250 वाट लगी है। हाँ, तो ये खाली तोहन का कहा जाता है जो 4 बटन लगा है, वही मैया तू आवाज पतली कह डालो, मोटी कह डालो, इसको सही कह दो, आइठ देवो, हम कहीं तो धुआं उधर निकलने लगी, इधर ना सही हुई। हाँ, इतनी चीज पर अगर हाथ गलत डाल दिए तो प्रोग्राम तो धरा रह जाएगा, उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो एक आम इंसान की बनाई मशीन में बगैर जानकारी के हाथ डालो तो उससे धुआं निकलेगा। रब के उतारे हुए कुरान में बगैर इल्म सीखे हाथ डालोगे तो अकीदे से धुआं निकलेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कभी जो है अपने मैदान से बाहर हाथ नहीं डालना चाहिए। जो जिसका मामला है उसी से पूछा जाए तो इंशाअल्लाह सही जवाब मिल जाएगा। मस्जिद में एक आदमी हमारे यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने आया तो कुछ लोगों ने बताया कि वो हजरत वो आप नहीं देखे, तो हमने कहा हम तो इतना मुक्तदियों पर गौर नहीं कर पाते, भाई नमाज पढ़ाए अपना चले गए। अब पीछे कौन क्या कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कितनी देर तक रुका है, हमसे क्या लेना देना। तो कहा नहीं आइए दिखाए, तो हम गए तो देखे तो ऐसे खड़ा रहे। हम पहली बार देखे थे, बड़े चौंके, हमने कहा यहाँ तक मसला पहुंच गया, हम नहीं जान पाए। तो खड़े रहे कुछ देर तक, तो जब एक्टिंग करके फारिग हुआ, भाई तो नहीं कहा कि नमाज पढ़ के फारिग हुआ, भाई नमाज राबे नहीं किया तो फारिग का हो। तो एक्टिंग करके जब फुर्सत पाया तो हमने बुलाया, गया ई क्या कर रहे थे, तो कहा नमाज पढ़ रहे थे। तो हमने कहा ये जगह तो औरतों की थी, तुमको कैसे मिल गई? भाई ये जगह यहाँ नियत बांधने तो ये तो औरतों का तरीका था, तुमको कैसे मिल गया? हमने कहा दलाली करते हो, अपने जगह पर आओ ना, तो हाँ नाप के नीचे है तो वहीं रहो, यहाँ के सरकार पहुंचावा। तो कहा था यूट्यूब देखना। यूट्यूब से मसला देखकर, और आज वो बिल्कुल जिंदा मिसाल है, वो आज गुमराह हो गया। जी जी, हाँ, समझाने के बाद भी वो वहां से चला तो गया लेकिन तौबा नहीं किया। जी,
اور وہ گمراہ ہو گئے. بالکل محلے کی بات میں بتا رہا ہوں, گمراہ ہو گئے. یوٹیوب سے دین سیکھ رہا تھا. ہم نے کہا ذلیلو, اگر میڈیکل اسٹور سے ڈاکٹر بن جاتے تو پھر یہ MBBS LLB کی ڈگری لینے کی ضرورت نہیں تھی. اگر کتب خانے میں بیٹھ کر لوگ مفتی ہو جاتے تو اداروں میں 10 سال گھسنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے میڈیکل اسٹور والے کے میڈیکل اسٹور کی اوقات ہے, اور جو سرجن ہے MBBS ہے, پتہ نہیں کون کون سے اس میں ڈگریاں ہیں, اس میں پہنچنے والوں کی اوقات الگ ہے. دوائیں تو ہزاروں میڈیکل اسٹور میں ہے, لیکن تم کھاؤ گے تو صبح اعلان ہوگا. بعد نماز ظہر بڑے قبرستان پہ اکٹھا ہو جائے, مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کریں, جنازے میں شرکت کریں. ہاں, تم اپنی مرضی سے کھاؤ گے تو اتنا تک پہنچ پاؤ گے, لیکن ڈاکٹر جب دے گا تو چارپائی پر پڑے تھے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے, مسکرانے لگو گے, چلنے لگو گے, کیونکہ ڈاکٹر اپنے علم سے دے گا, اور تم ہر ایک شیشی کو کلر سمجھ کر کے کہ اس کا بھی کلر سیم ہے, اس کا بھی کلر سیم ہے, پی جاؤ گے تو ٹے ہو جاؤ گے, شفا نہیں ملے گی. اس لیے قرآن تو دیکھنے میں یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو سمپل لگتا ہے کہ یہ تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, جو یہ پڑھ رہے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں. نہیں, بلکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا, اگر میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لکھنے پر آ جاؤں تو 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے, پھر بھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ مکمل نہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. ماشاءاللہ, بہت اچھا. تو یہ قرآن ہے. رب نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کر کے بہت لوگ بھٹک جائیں گے, اسی قرآن کو پڑھ کر بہت لوگ راہ راست پر آ جائیں گے. تو یہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ہم قرآن خوانی میں جو پڑھتے ہیں وہی تو قرآن ہے, لیکن نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر لوں گا. کیونکہ قرآن میں دیکھیے جیسے الف لام میم, طٰہٰ, حامیم, عین سین قاف, یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں. پورے قرآن کا ترجمہ آپ پڑھیے, جہاں یہ آئیں گے حروف مقطعات وہاں یہ لکھا جائے گا کہ اس کا علم اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. اس کے آگے کی آیت کا ترجمہ آپ کو ملے گا, عین سین کا ترجمہ نہیں ملے گا, الف لام میم کا ترجمہ نہیں ملے گا. مطلب کیا ہے کہ میں نے تمہیں دے دیا ہے, اب تم سب سمجھ جاؤ, یہ تمہاری اوقات نہیں ہے, یہ بات صرف میرے محبوب کے بس کی ہے. ہاں, تو دنیا کی ڈکشنری اٹھانے والے, بڑے بڑے ترجمہ کرنے والے جب الف لام میم پر آتے ہیں تو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں, طٰہٰ پر آتے ہیں تو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں, عین سین قاف پہ آتے ہیں تو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں. یعنی تلاوت تو پورے کی کر سکتے ہو, پورا سمجھنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. بھائی حضرت سیدنا جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی الف وہی لے کر کے آئے, قرآن کی آیت لے کر کے آئے. جب یہ آیت لے کر پہنچے تو سرکار تشریف فرما تھے, حضرت جبریل آ گئے, عرض کی آقا الف. میرے نبی نے مسکرا کے ارشاد فرمایا فہم تو میں سمجھ گیا. سبحان اللہ, واہ واہ. حضرت جبریل نے عرض کی لام, سرکار نے فرمایا فہم تو میں سمجھ گیا. حضرت جبریل نے عرض کی میم, نبی نے ارشاد فرمایا فہم تو میں سمجھ گیا.
حضرت جبریل ہاتھ جوڑ لیے، آقا آپ تو سب سمجھ گئے، میں ہی لے کر آیا، مجھے کچھ نہیں معلوم کیا ہے کیا ہے۔ ہاں، میں نہیں سمجھا سرکار، آپ تو سب سمجھ گئے، میں نہیں سمجھا۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا بیٹھو سمجھا دیتے ہیں، بلکہ مسکرائے ارشاد فرمایا جبریل یہ میرے اور میرے رب کے بیچ میں راز و نیاز کی باتیں ہیں، تیسرا اسے سمجھ نہیں سکتا۔ یہ میرے اور میرے رب کے بیچ میں راز و نیاز کی باتیں ہیں جبریل، تیسرا نہیں سمجھ سکتا، یہ میں جانوں یا میرا رب جانے۔ اچھا، اور سب کو بتانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہر ایک کو راز کی بات بتاتے پھریں۔ ہاں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے کاشانے پر حاضر ہوئی، اندر سے دروازہ بند پایا، کنڈی کھٹکھٹائی، نبی نے اندر سے آواز دی کون؟ حضرت ام المومنین نے عرض کی میں عائشہ۔ اندر سے آواز آئی کون عائشہ؟ اب ان کے بدن میں کب کبھی تاریخ، یہ کیا ہو رہا؟ عرض کی صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ۔ اندر سے آواز آئی کون؟ صدیق۔ اب اور حیرانی ہوئی کہ یا اللہ یہ منظر کیا ہے؟ تو پھر عرضی لگائی صدیق وہ جو نبی کا ساتھی اور یار غار ہے۔ پھر اندر سے آواز آئی کون؟ نبی۔ آپ بدن میں کپ کپی اور تاری ہوئی، بھاگ کر آ کے گھر پہ بیٹھی اور بہت دیر تک کے پسینہ پسینہ، یا اللہ یہ کیا منظر تھا، یہ تو کبھی نہیں دیکھنے ملا، یہ آج پہلی بار۔ کچھ دیر کے بعد سرکار تشریف لائے، ام المومنین نے دیکھتے عرض کیا کہا ابھی میں آئی تھی، کنڈی کھٹکھٹائی، کہا کون؟ کہا عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ میں نے عرض کی صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ۔ کہا کون؟ صدیق۔ میں نے کہا جو نبی کا ساتھی یار غار۔ کہا کون؟ نبی۔ آقا یہ کیا تھا؟ نبی مسکرائے ارشاد فرمایا عائشہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے، دنیا کی کوئی تیسری چیز بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے، وہ راز و نیاز کی بات ہے، میں اسے دیکھوں وہ مجھے دیکھے، یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس میں امت داخل نہیں ہو سکتی، تو جو زندگی ساتھ رہی، بستر کی ساتھی، گھر کی ساتھی، سفر و حضر کی ساتھی، وہ نبی کو نہ جان سکی، تو امت کے بس کے بعد کہاں کی صاحب ان کے قدموں کی دھول کو سمجھ جائے، کیونکہ رب نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اس لیے نبوت کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ آدمی اعمال کرتا ہے تیزی کے ساتھ، لیکن انہی چیزوں میں جا کر کے گھٹنے کے بل گر جاتا ہے، تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے یارا کہ وہ مشورہ کسی پڑھے لکھے سے، اچھے عالم دین سے بیٹھ کر کے اپنا دین سمجھیں، کیونکہ ہم دیکھیے کھیت میں کتنی کھاد ڈالی جائے گی، اس کا علم بغیر سیکھے ہم کھیت میں کھاد نہیں ڈالتے۔ بھائی آپ نے ابھی گیہوں کی بوائی کی ہے اور چھوٹے چھوٹے جو ہے پودے ابھی نکلے ہیں، اور پانی ڈال کھاد ڈال کے پانی ڈالنے کا موسم آ گیا ہے، تو اب آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ یوریا کتنا ڈالنا ہے، پوٹاس کتنا ڈالنا ہے، ڈائی کتنا ڈالنا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو کہا ہے کھیتیں تو ڈالنا ہے، زمینیں تو جی ہے، چاہے کم ڈالو چاہے زیادہ ڈالو، اٹھائے یوریا پوٹاس سب ڈائی ملا کر مکس کر جھونک دیو، سویرے دیکھو تو سب اجت۔ تو کہا یار ڈائی تو اصلی ڈالے تھے، گیہوں کہاں چلے گئے؟
تو پتہ لگا کہ نا تجربہ کار کا ہاتھ لگا، گیہوں کا قتل ہو گیا، ان کے جنازے نکل گئے۔ ہاں، اس لیے کھیت میں کئے کلو یوریا پڑے گا اس کا علم ہونا ضروری ہے، اور بوائی کیسے ہوگی اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ تو یارا بغیر علم کے ہم دانا نہیں پا سکتے ہیں، تو بغیر علم کے جنت کیسے پا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ تو کم سے کم اپنے عالم علماء سے بیٹھ کر کے کم سے کم چھوٹے چھوٹے مسئلے پر کہ حضرت وضو میں یہ چیزیں کیسے ہوں گی، طریقہ کیا ہوگا، فرائض کتنے ہیں، سنت کتنی ہے، نماز کے تعلق سے یہ جانکاری ہونا، رکعتیں کتنی ہیں، اور اس کے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کا کیا معاملہ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے رہیں، اور ہر جگہ سے دین نہ لیں۔ دیکھو ہم مونگ پھلی خریدنے جاتے ہیں تو دو چار ٹھیلا دیکھتے ہیں، ہاں، اور اس میں بھی اٹھا کر کے جو ہے دباتے ہیں کہ اندر پکا تو نہیں ہے، ریت تو نہیں بھرا ہے، سوراخ تو نہیں ہے، اور بہت کو بے حیا تو دو چار کو چبائے لیے تھے، گلگلائے کہ اکرے بات کہا تو کیسے دیے۔ ہاں، تو ٹھیلک مونگ پھلی بغیر چیک کیے لینا ہے، 100 گرام لینا ہے، 250 گرام، ایسا تھوڑا کہ 20 کلو لینے گیا، 250 گرام 500 گرام بہت حد ہے، کتنا لے گا مونگ پھلی؟ تو 250 گرام کے لیے بھی جانچ کرتے ہو، جو وقتی طور کے لیے ہے، اور جو قبر و حشر، جنت و دوزخ کے سفر ہے، اس میں بغیر جانچ کے راہ چلتے کسی سے ہم چیزیں لے لیتے ہیں اور سب برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے دین پر کبھی بھی نارمل چیزیں نہیں ہونی چاہیے، زبردستی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان و عقیدے پر پختہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور اپنے رب پر اعتماد کریں، کیونکہ رب نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرے پھر رب اس کے لیے کافی ہے۔ اور ارشاد فرمایا اگر تم اپنے رب سے یہ امید رکھتے ہو کہ تمہاری خطائیں وہ معاف کر دے، بخش دے، تو پھر دنیا میں تم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کر کے رکھو، تم لوگوں کو معاف کرو، کسی بھی خطا پر تم برسوں کے لیے لاٹھی نہ اٹھا لو، دیواریں نہ اٹھا دو، بلکہ لوگوں کو درگزر کرنے اور خطائیں معاف کرنے کا تم جذبہ پیدا کرو، تم بندے ہو کر معافی کا اعلان کرو، میں خدا ہو کر تمہاری ہر غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے ہم اور آپ کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ عقائد کی چیزوں کو مضبوط رکھیں۔ اب یہاں سے ایک چیز اور آ رہی ہے، اور بہت زیادہ دیر نہیں، بس 10-15 منٹ اور لے لیجئے، کیونکہ آپ کھانا کھا کر کے بیٹھے ہیں۔ نہیں کھانا، ہاں نہیں، دیکھیے وہ ہے ٹھیک جا رہا ہے، کوئی دقت نہیں۔ تو اس میں ہم اور آپ کے لیے جیسے عقیقے کے موقع کے پروگرام، عقیقے کے موقع کا پروگرام ہے، دین اسلام نے ابتدا ہی سے ان پودوں کے لیے جو رکھوالی، جو نگرانی، جو ان کے لیے سیکورٹی کا اہتمام کر رکھا ہے، وہ اور کسی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتا۔ الحمدللہ وہ دین اسلام میں وافر طریقے پر موجود ہے۔ ہاں یارا، جو مذہب ناخن کاٹنے تک کا طریقہ بتاتا ہو، وہ مذہب حرام و حلال کی تمیز کیوں نہ کر کے دے گا۔ ہاں، اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہو تو ولادت تو یہاں سے تو ایک لائن جاتا ہے، یہ لمبی تقریر ہوتی ہے اس پر، اور میں تو ولادت سے پہلے کی چیزیں بہت بول چکا ہوں اس پر، ولادت سے پہلے کی ذمہ داریاں، اور یہاں تک کہ نکاح سے بھی پہلے کی ذمہ داریاں، شادی سے پہلے کی ذمہ داریاں، کیونکہ آپ ایک رسم نہیں ادا کرنے جا رہے ہو، بلکہ زندگی کی ایک بنیاد رکھنے جا رہے ہو، جس سے کہ تم ابھی تک ادھورے تھے اب کمپلیٹ ہو رہے ہو۔
یہاں تک کہ اس نکاح کو سرکار نے آدھا دین قرار دیا، آدھا ایمان قرار دیا۔ تو یہ زندگی کا کمپلیٹ موڑ ہے جہاں سے بندے کو کامیابی کی منزلیں دکھتی ہیں۔ تو نکاح میں بھی چوک نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت سے 4 انگل نیچے کا رشتہ تلاش کرے، یہ دین کا سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ اپنی حیثیت سے، یعنی جیسے تم، اور حیثیت میں خالی روپے پیسے نہیں ہے، ہر اعتبار سے ہے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اب اس کی تفصیل لے لیجیے۔ آپ کا قد اگر چھوٹا گیا تو لمبی قد سے شادی نہ ہو، اپنی حیثیت میں رہو۔ ہاں، اب پتہ لگا کہ تم جو ہے 3 فٹ کے ہو اور وہ 6 فٹ کے لے کے آئے تو وہ جب چاہیے جب تمہیں بال سے ٹانگ کے ایسے نہ۔ ہاں، ہر چیز میں حیثیت، ہر چیز میں حیثیت۔ تو ہر کلر ڈارک ہے، جگہ مطلب عام زبان میں ہے کہا کلو، تو مطلب ڈارک ہے، اور تو بالکل ایک دم اجلا ستھرا گورا چٹا، کہتا ہے کہ بہو لائے چاند کا ٹکڑا، ہم کہیں بہوران ہو، چاند کے ٹکڑا گھر والے ہو تو کھانا کب کھائیو۔ تو یہ سسٹم بنا کر کے رکھا کہ ہم چاہے جیسے ہو، ادھر کا معاملہ سب نمبر 1 کا ہونا چاہیے، نہیں، اس میں لوگ بہ گئے۔ ہم اگر ڈارک کلر میں ہیں تو اسی سے ملتا جلتا یا ایک دو زوا ادھر ادھر کر کے آپ نکاح کریں، بہت زیادہ منظر کے اوپر نکل جاؤ گے تو تم جہاں ہو وہیں رہ جاؤ گے، گھر میں پھر فتنہ روک نہیں پاؤ گے۔ اور بہتیرے ایسے ابھی تک بیٹھے ہیں جو پسند تو بہت خطرناک کیے تھے، لیکن وہ پسند بہت دن تک ٹکی نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، معاملہ جمع نہیں۔ تو یہ دین نے، دیکھیے دین اپنے ماننے والوں کو تندرست بھی دیکھنا چاہتا ہے، خوش بھی دیکھنا چاہتا ہے، باحیثیت بھی دیکھنا چاہتا ہے، اور دین اپنے ماننے والوں کو عزت دار بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ دین کبھی ذلت نہیں دیتا، کیونکہ دین خود بلند ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی بلند رکھنا چاہتا ہے۔ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بلندی عطا کر دوں گا، شرط صرف اتنی ہے کہ تم ایمان پر قائم رہنا، مومن بن کر زندگی گزارنا۔ تو دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں جوتوں میں دال نہ بٹے اور روز ہی پھیکم پھیکی ہوئی گھسم گھسی یہ سب نہ ہو، بلکہ گھر میں جو ہے امن و شانتی، سکون جو ہے گھر کے چوکھٹ سے لے کر کے مارکیٹ تک، وہاں سے لے کر کے تمہارے جو ہے آنگن تک سکون ہونا چاہیے۔ تمہیں نہ دین پریشان کرنے کے لیے آیا ہے اور نہ پریشان دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں کیسے جائے گی؟ ہمیں اس کے مزاج پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اب سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا، اپنے حیثیت سے، جو تمہاری حیثیت ہے جس بھی لیول کے ہو، اس سے نیچے ہی نکاح کرنا، اپنے سے اوپر نہ جانے دینا، نہیں تو حاکم وہ ہوگی، غلام تم ہوگے، اور گھر کا شیراجہ بکھر جائے گا، پھر جوتوں میں دال بٹیں گے۔ تو اب پتہ لگا کہ آدمی پاس پیٹرول ڈالنے کا پیسہ نہیں ہے، 4 ویلر مانگے پڑا۔ ہاں، مطلب حیثیت سے زیادہ اڑان۔ ایک آدھ مرتبہ دبئی غلطی سے چلا گیا تو آیا تو یہاں سیدھے جو ہے ٹاٹا امبانی کے نکاح کرنا چاہتا ہے۔
मतलब आदमी अपनी हैसियत से ज्यादा उड़ करके, घर हमारा 4 कमरे का है और हम महल से शादी करना चाहते हैं, नहीं, अपनी हैसियत से। अगर तुम्हारा छत का मामला तुम्हारी हैसियत में है तो छप्पर में गरीब की रहने वाली बेटी को लाओगे, जिंदगी भर मुस्कुराहट की इज्जतें पाते रहोगे, तुम्हें गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जो अमीर है उसके लिए उस लेवल का अमीर भी रब ने पैदा किया है, वो उसका शौहर बनेगा। क्योंकि हर हैसियत के बंदे दुनिया में रखे गए हैं। अगर वो महलों में है तो फिर महलों का भी कोई रहने वाला है, अगर वो झोपड़पट्टी में है तो झोपड़पट्टी वाला भी कोई है, अगर वो गरीब मजदूरी करने वाला तो मजदूरी करने वाला भी कोई है। हर हैसियत के बंदे पैदा किए। तो दीन का पहला मिजाज ये है कि निकाह अपनी हैसियत से नीचे ही रखना, ऊपर ना जाने देना कि तुम फकीर हो और सिद्दीकी से भी आकर बैठा हो। हाँ, जबकि निकाह हो जाएगा, सिद्दीकी से पठान का निकाह हो जाएगा, पठान का सिद्दीकी से हो जाएगा, फकीर का पठान से हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन राजी बरेजा। तो इसमें हमने हैसियत अपनी नीची रखी और ऊपर लेवल कवर कर लिया। तो अब जाहिर सी बात है, फकीर हो, फकीर के यहाँ अगर निकाह हुआ है तो फिर वो तुम्हें आंखें नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर पठान के यहाँ पहुंच गए तो तुमको अपने चौखट के बाहर ही बिठाएगा, खुद जो है लुंगी कस करके खान साहब बना रहेगा और तुमको गुलाम समझता रहेगा। हाँ, इसलिए हैसियत में तो हमारे यहाँ जो फितनों की दीवारें उठती हैं, हम अपनी हैसियत से ज्यादा छलांग लगाने लगते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो निकाह सुकून नहीं बनता बल्कि वो जिंदगी के लिए जहन्नम बन जाता है। हाँ, माँ बाप बैठे हैं मौलाना के पास, हजरत को ताबीर बनाओ, जब तक शादी ना रहा घर में बड़ा सुकून रहा, अभी 1 हफ्ता नायब हुआ है, आफत मचा है मौलाना, आफत मचा। हाँ, ओके, बाप उधर से फोन करके कह रहा है ये किनारे से ये 47 से भूल देवे। मौलाना हम का करी, इज्जत नहीं बच्चे वाला। उधर वो कह रहा है कि हम विधायक को फोन कर देंगे, तुमका टाल करके दिन फराई कर देंगे। तो मतलब मौलाना हम कहाँ जाए, इज्जत बचाओ, ताबीज बना। हम कहते ताबीज नहीं, तुम मौलाना का मौन जामा करके पहन लो, तब वो कोनो फायदा है। भाई गलत कदम उठाए पड़े हो ना, गलत कदम उठा दिया तुमने। तो इस बुनियाद पर अब आपको ये नबी का फरमान, क्योंकि फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, नबी का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। हम बंदों को न समझ आए ये अपनी कमजोरी है, क्योंकि रब तबारक व तआला का महबूब वही कहता है जो रब का हुक्म होता है। हवा, मेरा महबूब अपनी मर्जी से नहीं बोलता, वही बोलता है जो मौला की मर्जी होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इरशाद फरमाया तुम अपनी हैसियत से नीचे रखना, इसको ऊपर ना जाने देना। कि तुम्हारे लाख रुपए की हैसियत अगर है तो फिर 50,000 की हैसियत से निकाह करोगे तो वो तुम पर हुकूमत नहीं करेगी, बल्कि मोहब्बत की जिंदगी गुजरेगी। तो और तुम जो है तुम घमंड और गुरूर का जुमला नहीं बोलोगे कि गरीब की बेटी ले आए हो और फिर तुमने जो है अपनी हैसियत ऊंची रखी हुई है, तो तुम रोज उसको ताना दोगे, तेरे बाप क्या कहा था, फटीचर थी जब आई थी, छप्पर भी नहीं था हमारे जूतों में, तेरा बाप पल रहा था। तो ये लानत शुरू करने से बेहतर है अपने लेवल में रहो, ताकि ना उसे जिल्लत उठानी पड़े ना तुम्हें जिल्लत उठानी पड़े। तो ये पहला जीना है। अब दूसरा जीना भी ले लीजिए, दूसरा जीना भी ले लीजिए। असल में आज बहुत समझदार लोग हमको मिल गए, हकीकत बता रहे, बहुत मजा आ रहा है माशाअल्लाह। हाँ, देखिए अपनी आदत यह है कि हम पब्लिक के कम ज्यादती पर घबराते नहीं। जी बेशक। हाँ, अल्लाह का फजल है, हजरत जानते हैं। आपका तीसरी बार आना हुआ है। हाँ जी। तो समझदार लोग सामने जब मिल जाते हैं तो हम बहुत ठहर कर बुनियादी चीजें रखते हैं, बेशक बेशक। क्योंकि तकरीर तबलीग है।
कम से कम बैठने का बेनिफिट आपको इतना मिले कि एक भी बात पर अगर अमल हो जाए इंशाअल्लाह तो पूरी रात कामयाब है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हाँ, तो अच्छे लोग मिले, नहीं तो जलसे जुलूस में हजारों की भीड़ में भी हम लोगों का पहुंचना होता है हटो बचों में, लेकिन फिर वहाँ फिर आए साए दाए ले दन 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 ले दन 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 ले दन दन, अरे वाह करो दावाना भी वही दोस्त में कह के उतर जाता है, वो काव हवा काव आयो काव क्यों को समझ में नहीं। हाँ, तो कम से कम समझदार लोग मिले और मुख्तसर लोग मिले, पीछे से प्रेशर नहीं है मौलाना लोगों का कि तू हटो दूसरे लोग आए वाले हैं, तो कम से कम कुछ समझ की बातें हो जाए। बहुत अच्छे वक्त पर आपने बिठा दिया। ये समझो कि इस सीजन में सबसे पहला टाइम है हमारा बोलने का। जी जी। हाँ, नहीं तो इतने टाइम तो हम लोग पास कोई फोन तक नहीं करता है। 12:30 बजे जाकर तो तैयार माँ डाले अब का तैयार हो जाए हुआ 5 मिनट बचे हैं, 12:30 बजे का तैयार है। बिहार के जलसे में गए, स्टेज ही पे हमारी तकरीब 15 मिनट हुई थी, फजर की अजान हो गई। हाँ, फजर की अजान बिहार के जलसे में। तो ऐसी ताखीर से तो वो जलसा फिर तम झमझम शामियाना गेट कितना आया कितना गया, बस इतने में रह जाएगा। दीन क्या मिला ये कुछ बात समझ नहीं आएगी। इसलिए आप मिले हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ बुनियाद की चीजें और ले लीजिए। इसका दूसरा जीना क्या है? वाह वाह। ये पहला जीना था कि अपनी हैसियत से ऊपर न जाने देना और अपनी हैसियत से बहुत नीचे जीरो पर न जाने देना, बल्कि अपने लेवल में अपना रिश्ता रखो ताकि घर में सुकून का माहौल रहे और अल्लाह ताला नस्लों में बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरा जीना यह है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें हुस्न भी दिखेगा, मालो दौलत भी दिखेगा, हस्ब नसब भी दिखेगा। यानी कोई हुस्न की बुनियाद पर निकाह करेगा, कोई दौलत की बुनियाद पर करेगा, कोई हस्ब नसब की बुनियाद पर निकाह करेगा। लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया इनका कोई भरोसा नहीं। अगर सिर्फ हुस्न देख कर किया तो 40-42 के बाद ढलने लगे, झुर्रियां पड़ गई, बाल में सफेदी आ गई, दांत शहीद होने लगे, तो जिनके गली के चक्कर लगते थे अब कोई मुंह पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं। हाँ, अब तो 5 फुट से बदबू आ रही। भाई आदमी जो बार वसनू पाउडर लगा के जो है डुडू करत रहा ना, अब बिल्कुल एकदम मक्खी आवती, उठा तो सुबह तो कीचड़ निकला था। कहा भैया उम्र खत्म हो गया, तो उम्र खत्म हो गया तो कहा वही तक का बैल बना रहे, उम्र खत्म हो गया। तो ये सिस्टम किया, तो ये नबी ने कहा इस पर भरोसा न करना। हाँ, ये आने जाने वाली चीज है, आज है कल गायब, आज है कल गायब। तो हुस्न का मामला, इस पर एतमाद न करना, ये ज़ायल होने वाली चीज है। दूसरी चीज, मालो दौलत तो आज है कल नहीं, कभी राई कभी पर्वत, कभी पर्वत कभी राई, ये तो आती जाती चीजें हैं। आज अमीर कल गरीब, कल अमीर आज गरीब, तो इस पर भी एतमाद न करना। रहा मामला हस्ब नसब का कि खान हो, सिद्दीकी हो, शेख हो, नबी ने कहा हर एक के हस्ब नसब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे नबी का हस्ब नसब क़यामत तक जारी रहेगा। तो हस्ब नसब पर भी एतमाद नहीं। तो अब भाई जब ये हुस्न नहीं, मालो दौलत नहीं, हस्ब नसब नहीं, तो फिर एतमाद किस पर किया जाए? कौन सी ऐसी दौलत है जो चलने वाली है? तो नबी ने इरशाद फरमाया फज़फुर बिज़ातिद्दीन, दीनदारी को तरजीह दे दो, नंबर 1 पर दीनदारी रखो। हुस्न थोड़ा कम है, दीनदार है, अपना लेना। मालो दौलत कम है, दीनदार है, अपना लेना। हस्ब नसब कम है, दीनदार है, अपना लेना। क्योंकि
حسن دولت حسب و نسب یہ ڈھل جائیں گے، دین قبر میں بھی مسکرائے گا، حشر میں بھی مسکرائے گا۔ اس لیے دینداری کو لب پر ایک پر رکھنا، اس سے نسلیں بھی دیندار ہوگی، کیونکہ جب گود دیندار ہوتا گئے تو اولادیں بھی دیندار ہوتی گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علامہ کمال الدین صاحب قبلہ۔ حضرت بابا قطب الدین بختیار مدرسے میں گئے، پہلا دن ہے، استاد نے کہا پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھ لیا، کہا پڑھو بھائی سورہ فاتحہ سے پڑھوانا شروع کیا تو الحمد پڑھو۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت ہم کو 15ویں پارے سے پڑھا دیجیے۔ اب ایک دن کا آیا ہوا بچہ ابھی پہلے دن مدرسہ آیا ہے، تو استاد جو ہے اوپر سے نیچے تک دیکھے لگے 15 پارہ پڑھے آیا ہے کہ پڑھاوے آیا ہے؟ یہ کہا 14 پارہ کون پڑھے گا؟ 15 تم پڑھو گے تو 14 پارہ پیچھے کون پڑھے گا؟ آپ مسکرائے، اس ننھی عمر میں کہا استاد محترم رب کے فضل سے مجھے 14 پارے زبانی یاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا مدرسہ تو آ جائے، یہ 14 کب یاد کر ڈالے؟ ارشاد فرمایا میری ماں 14 پارے زبانی یاد کیے ہوئے گئے، وہ مجھے گود میں لے کر فجر کی نماز کے بعد کھلاتی اور 14 پاروں کی تلاوت کرتی۔ میں تلاوت سن سن کر کے گود میں زبانی قرآن یاد کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا شاندار خطاب تو ہے۔ جب گود دیندار ہوگا، نسل دیندار ہوگی، کیونکہ یہی وہ ماں بہنوں کی گودیں گئے جہاں پیغمبروں نے کھیلا گئے، جہاں ولیوں نے مسکرائے گئے، یہی وہ ماں بہنوں کی گودیں گئے، یہی وہ کوک ہیں جنہوں نے نبیوں کو پیدا کیا، ولیوں کو پیدا کیا۔ اگر کوئی عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن کر کھڑا ہوا تو یہی عورت کی گود ہے جہاں سے غوث اعظم گئے۔ اگر کوئی معین الدین اجمیری غریب نواز بنا تو وہ عورت ہی کی گود ہے جہاں سے معین الدین پال کر پیدا کیے گئے۔ اگر کوئی قطب الدین فرید الدین نظام الدین بنا تو دین اسی عورت کے گود کی ہے کہ عورت نے وجود ستھرا رکھا، کوکھ پاکیزہ رکھے، گود کو سنہرا رکھا، تو مولا نے اس کوکھ سے ولیوں کو جنم دیا اور اسی کے بدن سے دودھ کا قطرہ پی کر نبیوں نے جوانی پائی، ولیوں نے جوانی پائی۔ اس لیے رب نے عورت کو وہ مقام دیا کہ جنت کھینچ کر کے اس کے قدموں کے نیچے چھپا دی کہ غلاف کعبہ میں یا حرم کے سجدے میں کسی مرد کی جنت نہیں رکھی گئی، بلکہ ہر مرد کی جنت عورت کے قدموں تلے رکھی گئی کہ یہ اگر مسکرائے گی تو کعبہ کا رب بھی خوش ہوگا، اگر یہ مسکرائے گی تو تیرا نبی بھی مسکرائے گا، اگر یہ روٹھ گئی تو رب کی رحمتیں بھی روٹھ جائے گی۔ نبی نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کی عزت و توقیر کرو۔ رب نے ارشاد فرمایا فَقُلْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف بھی
نہ کہنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ نبی بیٹھے ہوئے صحابہ کی انجمن لگی، اتنے میں پوری خاتون آتی دکھائی پڑی۔ مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھائی، اس بوڑھی خاتون کو بٹھایا اور کنارے نیت باندھ کر خود بیٹھے رہے، مسکرا مسکرا کر خیریت پوچھتے رہے، جواب دیتے رہے۔ جب وہ کچھ دیر بعد چلی گئی، صحابہ ہاتھ جوڑ کر آئے، آقا ہم نہیں جانتے یہ خاتون کون؟ آقا آپ کے تعظیم میں پوری دنیا کھڑی ہو، کائنات کھڑی ہو، یہ کون ہے جس کے لیے نبیوں کا امام کھڑا ہو گیا؟ اپنی چادر بچھائی، آقا کے آنکھوں میں آنسو آئے، ارشاد فرمایا صحابہ یہ میری دودھ پلائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، جنہوں نے بچپن میں تمہارے نبی کو گود کھلایا، دودھ کے قطرے پلائے، اس لیے ہمیشہ ان سے جھک کر کے رہنا، گردنیں اٹھا کر بات نہ کرنا۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر پہنچو، ماں گھر کے اندر ہو، تم پردھان ہو، وکیل ہو، جج ہو، اپنا عہدہ گھر کے باہر رکھنا، چوکھٹ کے اندر صرف ایک بیٹا بن کر کے جانا اور جا کر چادروں میں چھپ کر بیٹھ جانا، کیونکہ 5 اسٹار ہوٹلوں کے لقموں کا وہ ذائقہ نہیں جو ایک بوڑھی ماں کے ہاتھوں سے سکی ہوئی چولہے کی روٹیوں کا ذائقہ گئے۔ بغیر کسی لالچ کے انہوں نے اولادوں سے محبت کی۔ دنیا میں کوئی بھی محبت کسی سے کرے غرض سے خالی نہیں، لالچ سے خالی نہیں، لیکن ماں نے موت کو داؤں پر زندگی داؤں پر لگا کر کے تمہیں پیدا کیا، کوئی لالچ نہیں۔ 2 سال تک کے گود میں لے کر دودھ پلایا، کوئی لالچ نہیں۔ یہاں تک کہ جوانی 4 6 بچوں میں پوری جوانی لٹا کر بڑھاپا خرید لیا، کوئی لالچ نہیں۔ اس کے بال پک گئے، کمر جھک گئی، گھٹنے خراب ہو گئے۔ صاحب یہ وہ جوانی تھی کہ وہ صاحب جب آئی تھی تو بدن کا حال طاقت و قوت سے بھرپور تھا، لیکن 4 6 بچوں کو پیدا کیا، دودھ کے قطرے پلائے، تو اس نے وقت سے پہلے بڑھاپا خرید لیا، لیکن اپنے بیٹوں کو گلے سے لگا کر کے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بدلے میں کچھ نہ دینا، صرف یہ ہے کہ اپنی ماں سے محبت کرتے رہنا۔ نعرہ تکبیر، جتنی طاقت بلند آواز سے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ۔ تو یہ دوسرا زین آ گئے، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار رشتہ تلاش کرنا، کیونکہ شادی کھیل نہیں صاحب، زندگی کا سفر ہے، جہاں تمہیں شروع کرنا منزل تک جانا گئے تو ساتھی بہتر ہونا چاہیے تاکہ منزل کی کٹھنائیاں نہ ستائے، دشوار راستے نہ ستائے۔ اگر غربت آ جائے تب بھی بیوی مسکرا کر کہے آپ سلامت ہے تو دنیا سلامت ہے، اگر دولت آ جائے تب بھی مسکرا کر تمہیں دیکھے اور کہے اس کی کوئی اوقات نہیں، ہیرے سے بھی قیمتی ہے میرا شوہر، جواہروں سونے چاندی سے بھی قیمتی ہے میرا شوہر، میں نے دولتوں سے شادی نہیں کی، میں نے ایک اچھے انسان سے نکاح کیا،
के नीचे औलादों की जन्नत छुपाई गई। उस औरत की अपनी जन्नत शौहर की मुस्कुराहट में छुपाई गई, क्योंकि वो औरत शौहर राजी न कर पाए तो इबादत के बाद भी जन्नत न पाए, इबादत के बाद भी मौला की रज़ा न पाए। इसलिए उसे अपने शौहर को खुश करके रखना होगा तो दीनदारी को तरजीह दे दो, क्योंकि दीन ही है जो तुम्हारे घर न रहने पर उस औरत को अपनी इज्जत खैर मर्दों से बचाने की सिक्योरिटी देता गए कि शौहर चला गया कमाने, बीवी घर पे अकेले गए, अगर दीन न रहा तो नजरें बह गई, कदम डगमगा गए और शौहर की अमानत चली गई। लौट कर आया तो घर जलकर राख हो चुके थे, कुछ बचाना था क्योंकि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई, बेइक़्तिदार अपनी आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसलिए दूसरा जीना दीनदारी। हम देखिए खास करके शादी के मौक़ों पर हम सब कुछ फ्रंट पे रखते हैं दीन को छोड़कर। नुकसान हमारी निगाहों के सामने है साहब, क्योंकि ये बातें रखना ये मौलाना की अपनी आपके घर की कहानी नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत का कानून, और कानून इसीलिए रखा जाता है ताकि समाज में खुशहाली बरकरार रहे। भाई कानून जुल्म के लिए नहीं बनाए जाते। कानून कभी भी कोई भी कानून हो, चाहे देश का कानून हो चाहे दीन का कानून हो, कानून हमेशा खुश रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए, संतुलन बरकरार रखने के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। भाई कानून बनाया जाता है कि आप जो है रोड के इस लाइन से चलेंगे, उस लाइन से जाएंगे, चालान कर दिया जाएगा, पकड़े जाओगे तो जुर्माना आयद होगा, और ज़्यादा गद्दारी करोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। तो अब तुम धरना प्रदर्शन करो कि हमारे ऊपर गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, जब पूरी रोड बनी है तो जहाँ जहीं क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, उधर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, ये लाइन क्यों बनाई, ये पट्टियाँ क्यों खींची। पता ये चला कि नादान उस कानून का उल्लंघन करेगा, क्रॉस चलेगा, उधर से गाड़ी आएगी, तेरी जान चली जाएगी, एक्सीडेंटल केस ज़्यादा होंगे। इसलिए तुझे मौत से बचाने के लिए, तुझे परेशानी से बचाने के लिए ये कानून रखा गया है। तो ऐसे ही दीन का मामला है कि दीन ये कह रहा है कि खड़े होकर पानी न पीना, बैठ करके पीना। मकसद तुम्हें जलील नहीं करना है, मकसद तुम्हें कमतर नहीं दिखाना है। मकसद ये है जो डॉक्टर भी आज जाहिर कर रहे हैं कि जो खड़े होकर पानी पिए लीवर कैंसर में मुब्तला होता है, उसका लीवर बढ़ जाता है और हाजमे खराब हो जाते हैं। बड़ी भयानक बीमारियां खड़े होकर पानी गटकने से होती है। तो बैठ करके अगर सांस भर भर कर पीते हैं तो प्यास भी बुझ जाएगी, नुकसान भी से बच जाओगे। इसलिए बैठ करके पानी पीना, दाहिने हाथ से पानी पीना, सर ढक करके पानी पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना, 3 सांस में फिर जितनी मर्जी चाहे पियो। तो ये कानून इसलिए रखा गया कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि कानून पर अमल कर लोगे तो प्यास भी बुझ जाएगी, नेकी भी मिल जाएगी। प्यास तो बुझना है, लेकिन कानून पर चलकर अगर अमल करोगे तो नुकसान से भी बच जाओगे, नेकी भी मिल जाएगी, प्यास भी बुझ जाएगी। ऐसे ही खाने का मामला है कि चल कर न खाना, जूता चप्पल पहन कर न खाना, नंगे सर न खाना, हाथ बगैर धुले न खाना, बाएं हाथ से न खाना, टहल टहल कर न खाना, बल्कि इज्जत का मकाम है। जूता चप्पल उतार दे, तलवे को ठंडक पहुंचे, ठंडी हवा लगे, दिमाग को सुकून मिले, ताकि खाना सुकून से खाए तो तबीयत भी भर जाए, पेट भी पुर हो जाए। तो जूते उतार करके बैठ करके दाहिने हाथ से दोनों हाथ धुल करके सर ढक करके अब लुकमा उठाओगे तो दाल
دال وہی ہے، چاول وہی ہے، روٹی وہی ہے، سالن وہی ہے، لیکن وہ بغیر قانون کے کھاؤ گے تو بیماریاں بھی ساتھ لائے گا، عذاب بھی ساتھ لائے گا۔ قانون پر چل کر کھاؤ گے تو تندرستی بھی باقی رہے گی، نیکی بھی مل جائے گی۔ تو دین اس لیے قانون رکھتا ہے کیونکہ دین اپنے ماننے والوں کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، تندرست دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ دوسرا زینہ ہے۔ ہاں، اس کے بعد ابھی ایک اور زینہ، مطلب 2 زینہ اور ابھی بچے ہیں۔ ہاں، 2 زینہ اور بچے ہیں، تو اس کے تعلق سے انشاءاللہ پھر کسی نشست میں ہم گفتگو کر لیں گے، کیونکہ ابھی ہے گفتگو ہے، ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے، ٹائم ہو گیا 1.5 گھنٹے۔ تو یہ جو ہے الحمدللہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہماری زندگیوں میں ہریالی آتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جو دوسروں کے محتاج بنے، لیکن الحمدللہ رب نے ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، اس میں پیر کے ناخن سے سر کی چوٹی تک مکمل قانون کی بہاریں رکھی گئی ہیں، اور ہمیں قرآن دیا کتابوں میں بے مثال، نبی دیا نبیوں میں بے مثال، کعبہ دیا قبلہ بے مثال، مدینہ دیا گنبد خضرا بے مثال۔ تو اس طریقے پر اس نے شریعت بے مثال عطا فرمائی، یعنی ایک کتاب، ایک خدا، ایک رسول، ایک قبلہ، ایک دین، ایک شریعت، یہ ساری چیزیں ہمیں بے مثال عطا فرمائی جو پچھلی امتوں میں کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ تو ہمارے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کر لیں۔ ہمارے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ بھائی ہم جیسے بستر پہ پڑے ہیں تو آپ کو تو اٹھنا ہی ہے، نہیں اٹھو گے تو بھی اعلان ہو جائے گا۔ ہاں بھائی نہیں اٹھو گے تو آئیں گے کچھ دیر، ناک پہ ہاتھ رکھیں گے اور وہیں سے نیچے نیچے تلوا مطلب ترنت وہ شروع، اور ترنت حافظ جی کا اعلان شروع ہے کہ جو ہے آپ لوگ اکٹھا ہو جائیں اور مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جنازے کی نماز پڑھا۔ تو اٹھنا تو ہے ہی، اٹھنا تو ہے ہی۔ تو موت کیا ہے؟ موت زندگی کا رشتہ کاٹنے کا نام ہے۔ اور نیند کیا ہے؟ نیند آپ کو آدھی موت کا ذائقہ چکھا دیتی ہے۔ نیند آدھی موت کا ذائقہ چکھا دیتی ہے، دھڑکنیں نہیں بند ہوتی ہیں، سانسیں نہیں بند ہوتی ہیں، لیکن ہاتھ بے سدھ ہو جاتا ہے، پیر بے سدھ ہو جاتا ہے، آنکھیں بے سدھ ہو جاتی ہے، یعنی پورا بدن موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ تو آدھی موت کا ذائقہ یہ چکھ لیتا ہے۔ اب اگر تمہیں پھر سے نئی زندگی مل جائے، ہاتھوں میں طاقت آ جائے، پیر میں پھر طاقت آ جائے، پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، تو کیا کہو گے؟ گانا لگاؤ، مطلب اٹھو، الٹا سیدھا کام کرو؟ نہیں، بلکہ اللہ کے گھر سے ایک آواز آتی ہے، اللہ کے گھر سے ایک آواز آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ، نماز تمہاری نیند سے بھی افضل ہے، بہتر ہے۔ ہاں، اب اٹھے تو اب نئی زندگی ملی ہے، موت سے ہم گویا باہر آئے ہیں، موت کے منہ سے۔ تو اب ہاتھ پیر دھل کر کے رب کا شکر ادا کریں، یہ پیشانی جھکا کر کے 2 رکعت فرض ہے، سنت ملا کے 4 رکعت نماز، پیشانی رکھ کر کے دعا کر لیں اس کے حضور، گڑ گڑا لیں کہ میرے خالق میرے بچوں کو صحت دے دے، میرے بچوں کو تندرستی دے دے، ماں باپ کی مغفرت کر دے، یا ماں باپ کو عمر خضری عطا کر دے۔ یہ دعا آپ ادھر مانگ رہے ہیں۔ تو ایک تو آپ صبح کے وقت اٹھے، منہ بھی پاک ہو گیا، ناک بھی پاک ہو گئے، استنجا کر لیا، بدن میں آپ کے جو جراثیم اکٹھا ہو رہے تھے، جو کیٹانو بڑھ رہے تھے، جو ساری جو ہے ایسڈ، وہ سب خطرناک زہریلے مادے سب نکل کر باہر ہو گئے۔
गए, पेट से आपने 2-4 घूंट गए, गिलास पानी पी लिया, पेट ताज़ा हो गया, निगाहें ताज़ी हो गई, सुबह की ठंडी खुशबूदार हवा मिल गई, कुछ दूर पैदल चले गए, तो तंदुरुस्ती भी बाकी है और 4 रकात जो पढ़ ली वो नेकी भी दर्ज हो गई है। तो इस्लाम अपने मानने वालों को 9 बजे 10 बजे तक बेहयाओं बेगैरतों की तरह पड़े रहना और उठना कीचड़ निकल रहा हो और चल चल करके मोहल्ले में मंजन करना, ऐसे 1 घंटा बात करना, वक्त बर्बाद करना, कान में लीड लगा करके मोटरसाइकिल पे मस्ती के साथ, तो ये बेहयाओं की तरह जीने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि सरकार ने इरशाद फरमाया वशाबुन नशअ फी ताअतिल्लाह, मुबारकबाद के लायक है वो जवान जिसने भरी जवानी में बूढ़ों का किरदार अपनाया और जवानी में वो मस्जिद का कबूतर बनकर रहा। क्योंकि सब कुछ बेकार हो गए, मस्जिद हम पहुंच ही गए तो कौन बहुत बड़ा जिहाद कर डाले। भाई आप जो है घर से रिटायर, नौकरी से रिटायर, बीवी बच्चों से रिटायर, समाज से रिटायर, दोस्त यार से रिटायर, तो अब जाकर चटाई पे यहाँ पड़ा हो भूल भतों तो कौन एहसान किया हो। हाँ, बात तो जब है कि जब जो है नींद भी बुला रही थी, आपको फैमिली भी बुला रही थी, दोस्त यार भी बुला रहे थे, सबको अलविदा कह दिया, कहा जरा 10 मिनट सब्र करना, पहले मेरे रब का हक है फिर दोस्तों का हक है। तो पेशानी झुकाने के बाद दोस्त वही है, बीवी बच्चे वही है, लेकिन रब के हुक्म पर अमल कर लिया, क्योंकि 24 घंटे में 5 वक्त की जो नमाज है वो हमने जोड़ा था, 5 नमाजें मिल करके 1 से 1.25 घंटा बनती है। 24 घंटे में 1 घंटा या 1.25 घंटा वो अपनी इबादत के लिए मांग रहा है तुमसे। 22-23 घंटा तुम्हें तिजारत के लिए, खेती के लिए, दौड़ भाग के लिए, रिश्ता नाता के लिए उसने 22-23 घंटा तुमको दे दिया। 1 घंटा 1.25 घंटा अपनी इबादत के लिए मांग लिया, वो भी अपने लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए तुमसे तलब किया गया। अगर 1 घंटा 1.25 घंटा तुम दे दो तो फिर रब की जात बोलेगी साहब मुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम, अगर वो 22-23 घंटा भी इबादत में तब्दील न कर दो तो मुझे खुदा न करे। 1.25 घंटा अगर हम दे ले जाते हैं, क्योंकि जो बंदा ईशा की नमाज पढ़ के फजर के इंतजार में सोया तो नींद भी मिलेगी, फजर तक नेकी भी लिखी जाएगी, क्योंकि इबादत का इंतजार भी इबादत है। फजर की नमाज पढ़ ली, कारोबार में निकल गया, लेकिन जोहर का इंतजार दिमाग में है कि वक्त आ रहा तो इबादत करूंगा, वक्त आए तो नमाज पढ़ूंगा। तो जोहर के इंतजार में ईटा गारा करता रहा, खेती किसानी करता रहा, तो फजर से जोहर तक अपना काम किया, लेकिन रब ने उसे सब नेकियों में लिख दिया। 1.25 घंटा अगर हम उसकी मर्जी की कर ले जाते हैं तो 22-23 घंटा भी वो इबादत में शामिल कर देता। इसलिए कम से कम, और हमारी जो जिम्मेदारी है, देखिए हमें खुद खा के जी के मर जाने का नाम मुसलमान नहीं, बल्कि हमें खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जीने का हुक्म दिया। हाँ, खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जीने का हुक्म। भाई इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज पैदल चलकर किया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज पैदल चलकर किया। तो ये 25 हज क्या है? अपने लिए है। भाई आदमी नमाज पढ़ता तो अपने लिए है ना, दूसरे लिए थोड़ा। तुम 50 रकात नफिल पढ़ डालो तो अपने लिए है, दूसरे को कोई फायदा होगा। तो 25 हज ये अपने लिए, और अपने ही लिए अगर जीने का हुक्म होता तो इमाम हुसैन के लिए ये सब काफी था। लेकिन नबी का नवासा मदीना छोड़ दिया, नबी के नवासे ने मक्का छोड़ दिया, हज के अय्याम करीब थे, रेते करबला पर उतर गए। अब असगर देना ये अपने लिए तो नहीं साहब, उम्मत के लिए।
जवान बेटे को दे देना ये उम्मत के लिए है, खुद भी जामे शहादत नोश कर लेना ये उम्मत के लिए है। तो अपने लिए तो 25 हज, लेकिन उम्मत के लिए पूरा कुंबा दांव पर लगा दिया तो हमें अपनों से ज्यादा गैरों के लिए जीने का हुक्म है। हाँ, तो हम सिर्फ खुद हाजी नमाजी बनकर न रहे, बल्कि हमारे हाथ के नीचे अगर 4 औलादें हैं तो कम से कम उन्हें कुरान का आलिम बनाएं। हाँ, ये जरूरी नहीं कि आप हाफिज ही बना डालो, ये जरूरी नहीं कि आप मौलाना ही बना डालो, लेकिन कम से कम प्राइमरी शोबा इतना मजबूत करवा दो उनका कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम अपनी नमाज पढ़ने में किसी के फकीर ना रहे, मुहताज ना रहे। हाँ, कि जुमा के दिन जा करके वहीं खड़े रहे गेट पर, पता नहीं कई रकात पढ़ा। हाँ, या ईद बकरीद में ईदगाह गए, वहां खड़ा होकर 4 दीवारी किनारे चिल्लाते, इमाम साहब नियत बताए दो नियत। हमने कहा का गुम्मा मारो, गुम्मा मारो। 60-70 साल हो गए, आज तक 4 रकात नमाज का तरीका न जान पाई। हाँ, और इमाम ना बतावे तो कहो कि भाई महतारी करिए आवे। हाँ, इमाम ना बतावे तो मारो जाए। हाँ, इमाम फिर ड्यूटी गई। तो वो इमाम की जिम्मेदारी नहीं थी, आप पर तो 60 साल की उम्र से इबादत जरूरी थी। 10 साल के हो जाते तो सख्ती जरूरी थी। बालिग होने तक आपको ये उलूम हासिल करना आपके ऊपर लाजिमो जरूरी था कि कम से कम फराइज तो सीख लेते, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी चीजें आप पर सीखना जरूरी होती चली जाएंगी। जैसे आपके पास माल नहीं है तो अभी ज़कात का इल्म आप पर सीखना फर्ज नहीं है, लेकिन माल आ गया तो ज़कात का इल्म फर्ज हो जाएगा, हज का इल्म फर्ज हो जाएगा। आप बालिग हो गए, वक्त है तो नमाज के मसाइल का इल्म हासिल करना फर्ज हो जाएगा। रमज़ान का महीना आ गया, रोज़े के मसाइल को सीखना फर्ज कर दिया। तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए, तो आप 60-70 साल की उम्र हो गई, 10-10 बच्चों के बाप हो गए, उसके बाद खड़े होकर चिल्लाओगे बताए दो तरीका न, तो भाई ये कौन सी बात। और हर साल अच्छा, उसके बाद 60-70 साल उम्र भी हो गई, हर साल बताया भी जा रहा है, उसके बाद तो कन्फ्यूजिंग दूर नहीं हुआ। हाँ, अब कितने में बांधक है, कितने में छोड़क है, यही में पूरी पब्लिक परेशान। भाई इमाम साहब ने जैसे कहा अल्लाह अकबर तो एक ने नियत बांधा, और बगल वाला छोड़े हुए था तो योगा देखे। और मतलब ये हमें देखा था कि जैसे अंधे को देख रहे। तो अब वो तो गलती किए था, पहली तकबीर में बांधने का हुक्म था सना के लिए, तो वो तो गलती किए था, इसको मालूम नहीं था तो ये सही करने जा रहा था, लेकिन इल्म ना होने की वजह से छोड़ दिया। हाँ, अब दूसरे में बांधना नहीं था, लेकिन वो कंफ्यूज था, उसने बांध लिया तो ये बांध लिया। तो अब ये छोड़े बांधे मैया, जब तक कुछ देर के बाद इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो कुछ लोग के तो नमाज हो गए, कुछ लोग के आईटी नहीं रहे। हाँ, तो कम से कम भाई इतनी हमें फुर्सत तो होनी चाहिए ना कि चलो उम्र यहाँ तक आ गई, अगर मदरसा नहीं गए माँ बाप के ज़माने में तो अब सही कम से कम किसी हाफिज आलिम के साथ बैठ करके या उन्हीं को घर पे रोज आना 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए बुला करके कम से कम छोटी छोटी